ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بمبئی کے ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہمارا دوست تھا، تجارت کرتا تھا، روزانہ میرے پاس آتا تھا، اپنی تجارت کے حال سناتا تھا۔ وہ بہت محنتی آدمی تھا، لیکن اس کی محنت کے باوجود اس کی تجارت میں کبھی بھی نفع نہیں ہوتا تھا، بلکہ نقصان ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے ایک میری دکان کرائے پر مانگنے لگا۔ میری بہت ساری ہمارے بھائیوں کی دکانیں ہیں، تو مجھ سے کرائے پر دکان مانگنے لگا۔ اب آخر وہ میرا ایک دوست تھا، میں اس کو منع بھی کیسے کرتا، اور مجھے اس کے حالات بھی میرے سامنے تھے کہ اس کی تجارت تو چلتی ہے نہیں، تو یہ اس دکان کا کرایہ کیسے بھر سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو اس پر رحم کھا کر اس کو وہ دکان دے دی، کرائے پر دے دی۔ اس نے 1 مہینہ پورا اس دکان میں تجارت کی۔ مہینے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا، میرے دوست، میرے پاس اس کے کرائے کا انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ ایک کام کر، میں تجھے پیسے دیتا ہوں اور تو یہ پیسے میرے بھائیوں کو جا کر دے دے، تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے کرایہ ادا کر دیا، لیکن میرا نام نہیں لینا کہ یہ کرایہ جو ہے تمہارے بھائی نے دیا ہے۔ تو وہ اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ اس کے کئی مہینے ایسے گزر گئے کہ اس نے کرایہ ادا نہیں کر سکا۔ وہ بیچارہ بہت محنت کرتا تھا تجارت میں، لیکن اس کی تجارت چلتی نہیں۔ وہ اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس روزانہ آتا بھی تھا اور دعائیں سیکھتا تھا، تجارت میں برکت کے لیے دعائیں بھی کرواتا تھا، دعائیں سیکھتا بھی تھا کہ کیا دعا کرے کہ تجارت میں جو ہے برکت ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی تجارت میں برکت نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آیا تو اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ تو شروع سے لے کر آخر تک اپنی زندگی کے بارے میں کچھ حالات بتا کہ تو نے کیا کیا کام کیے ہیں اپنی زندگی میں، تیرے کون کون رشتہ دار ہے کیا نہیں ہے۔ اس نے سنانا شروع کیا، اس نے بہت سارے حالات سنائے۔ وہ اللہ والے یوں کہتے ہیں میں نے اس سے اچانک سے پوچھا کہ تیرے ماں باپ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ ہیں، لیکن مجھ سے ناراض ہے۔ بس یہ بات ہوئی کہ اللہ والے نے فوراً کہا کہ بس یہی بات ہے کہ تیری تجارت نہیں چل رہی۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر یہاں بمبئی میں آ گیا ہوں، تو وہ مجھ سے ناراض ہے اور میں کئی سالوں سے ان کے پاس گیا بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھ سے بولتے ہی نہیں ہیں، میں جا کر کیا کروں؟ اللہ والے نے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور کچھ ہدیہ لے کر جاؤ۔ وہ بزرگ یوں کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہدیہ لے کر جانے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں نے خود مٹھائی کے ڈبے وغیرہ ہدیہ دے کر اس کو دیے اور اس کو کہا کہ اب تم جاؤ۔ وہ گیا، گاؤں میں گیا، اپنے ماں باپ کے گھر پر جب پہنچا تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل تو نرم ہوتا ہے، ماں تو مان گئی، لیکن باپ جو ہے، باپ نے کہا کہ میں تجھے نہیں گھر میں رکھ سکتا، اتنے سالوں سے تجھے ہماری فکر نہیں تھی، اب تو آیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، تو یہاں سے چلا جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے بغیر بھی ہمارا اللہ ہمیں پال لیتا ہے۔ وہ منت سماجت کرتا رہا، ماں بھی جو ہے اس کے باپ کو سمجھاتی رہی، اپنے شوہر کو سمجھاتی رہی، آخر جو ہے اس کا باپ بھی راضی ہو گیا اور پھر اس کو گھر میں بلایا، اس سے محبت کی، پیار بھری باتیں کی، آپس میں تعلق بڑھ گیا اور آپس میں راضی خوشی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آدمی خوشی جو ہے بمبئی آیا، اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اپنے بمبئی آیا۔ اللہ کے وہ بزرگ سے ملا اور کہا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو گئے کہ اب تو تجارت کرنا شروع کر۔ اس نے تجارت کرنی شروع کی۔ وہ بزرگ یوں کہتے ہیں کہ اس کی تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ اس نے اپنے اس تجارت کے نفع کے پیسے سے خود دکان خرید لی، اپنی دکان خرید لی۔
اور وہ اپنی دکان میں پھر تجارت شروع کر. بمبئی میں دکان خریدنا آسان کام نہیں ہے. بمبئی جیسے شہر میں اس نے اپنے پیسوں سے دکان خریدی. ایک وقت وہ تھا کہ اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا. آج اس نے اپنے پیسے سے دکان خریدی. دوستوں اور عزیز بزرگوں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں انسان سوچے. کبھی بھی جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی حادثہ ہو، جب بھی کوئی نقصان ہو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے. کہیں میں نے ایسے کیا کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے اور دنیا میں مجھے یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں. اور ماں باپ کو ناراض کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے. ماں باپ کو ناراض کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قصے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام.